پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, تو آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ او یار میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, میں نے قیادت کو کہا ہے, او بھائی ان سے جان چھڑاؤ گلو بٹوں سے. یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں, یہ بھٹو کے قاتل ہیں, اس میں شامل تھے ضیاء الحق کے ساتھ. یہ بی بی کی گندی تصویریں پھینکتے رہے ہیں. جتنی جلدی آپ ان سے جان چھڑاؤ گے اسی میں پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس بنے گی. اور اللہ کا واسطہ مت ڈبو اپنے آپ کو ان کے ساتھ, گلو بٹوں کے ساتھ, کیونکہ ان کی تو ضمانتیں ضبط ہونی ہیں. اسی لیے یہ الیکشن سے فرار کر رہے ہیں, یہ الیکشن بھاگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن میں آئے. آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں بائی الیکشن جیتے ہیں تو مسلم لیگ نے دھاندلی رونا شروع کر دیا. وہاں میئر کا جیتے ہیں, دھاندلی شروع کر دیا. آپ دیکھیں تو صحیح یہاں کیا ہوتا ہے لاہور میں اور پنجاب میں. جیسے چند نے کہا ہم وہ بینر بھی لگاتے ہیں, یہ بینر اتار دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب اپنے مرضی کے افسر لگ رہے ہیں وہاں, سارے ڈیولپمنٹ فنڈ اپنے لیے رکھ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو مارجنلائز کر رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی جتنی جلدی ان سے علیحدہ ہوگی, میری یہ خواہش ہی نہیں ہے, میں کہہ چکا ہوں, برملا کہہ چکا ہوں. اور یہ سنگم زیادہ توڑ چڑھنے والا نہیں ہے, زیادہ دور چڑھنے والا نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے. نون یہ 12 اگست کو ختم ہو جائے گی نا اسمبلی, آپ لکھوا لیں. یہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ اکتوبر میں الیکشن نہ ہو, اس لیے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. سب سے زیادہ اگر کسی کو الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے, عدالتیں اپنی کندھا استعمال نہیں کرنے دے رہی ہیں. دیکھیں عدالتوں نے تو فیصلے دینا ہوتے ہیں, انہوں نے عملداری کرنا ہوتی ہے. اگر گلو بٹ عملداری نہ کریں عدالتوں کے فیصلوں پر تو مجھے بتائیں, عدالت تو پھر یہی آپ دیدہ ہو کر کہہ سکتی ہے نا, کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس آنے کی بجائے جا کے پریس کانفرنس کرو. اب آخر یہ چھوٹا سا کل چیئرمین سینٹ کے لیے گورنر میں جو بڑی جلدی میں ایک مراد کے لیے قانون پاس کیا گیا, ایک طرف غربت, انتہائی غربت, اور دوسری طرف اتنی بڑی مراد, ایسے لا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت نامناسب تھا, میں سمجھتا ہوں. آپ نے عوام کو ایک ریلیف دینا تھی, آپ نے اپنے آپ کو ریلیف دی ہے, اور وہ بھی ایک سپلیمنٹری بجٹ لا کے کسی کو پڑھنے کی بھی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دی. اور آپ نے سمجھا کہ آج وہ 60 اور 70 اور 80 اور 90 کا دہائی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. او بھائی آپ ابھی بنا نہیں ہوتا, آپ لوگ آپ اپنے ذرائع سے پہلے ہی, آج وہ دور نہیں ہے. آج تو آپ ان کے قلم ابھی لکھنے جا رہا ہوتا ہے اور آپ پہلے ہی جو ہے اس کی مشتری کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں. انہوں نے اگر چھپ کے کی ہے تو یہ بہت ناقابل مناسب نہیں ہے. میں اب کیا کہوں. اور ہاں آپ کو زیادہ فکر پڑ گئی ہے کہ عمران خان آیا ہے کیوں میرے گھر. دیکھیں عمران خان کا آنا میں سمجھتا ہوں سبھی کو یہ رواداری کی جو ہے یہ دینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں بالکل شریک ہونا چاہیے. سیاست اپنی جگہ پر, ان کے آنے سے کیا میرے کوئی متزلزل ہونے کا, کسی کو شائبہ ہو سکتا ہے, کسی کو ہو سکتا ہے شائبہ. او بھائی بھٹو کا خون اور بی بی کا خون جو ہے عوام اور قوم کے لیے اور ملک کے لیے انہوں نے دی. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان بھی اسی طرح شہید کیا جائے جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے. یہ امیر ہو یا غریب ہو, اس میں کوئی تفویض اور تمیز نہیں کی جا سکتی ہے. اچھا سر آپ بتائیے گا, خان صاحب کی جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوئی, خان صاحب آپ کے گھر بھی آئے, اور آپ نے جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ ان کی قانونی ٹیم کا بھی حصہ بن گئے ہیں. کیا آپ ہم سمجھے کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان میرے سوری آپ کو آپ نے نام نہیں لینا اس کا, چیئرمین پی ٹی آئی ضرور میرے گھر آئے تھے. اور وہ اس لیے آئے تھے کہ جب میرے گھر پر فائرنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ ہم بلوچ ہیں, وہ پٹھان ہیں, اور کوئی بھی ہو بلوچ پٹھان سے چھوڑ دیں تو یہ ایک اخلاقی ایک فریضہ بنتا ہے کہ ان کی جا کے پوچھا جائے کہ آپ عافیت سے ہیں, خیریت سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے. ہمارے سوشل ریلیشن شپ تو ختم نہیں ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے جب یہ اس کے بعد مجھ سے استدعا کی کہ میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے کوئٹہ میں درج کیا جا رہا ہے, رزاق شر صاحب ہیں ایک, ان کو جو ہے شہید کیا گیا وہاں, جو ان کا اپنا ذاتی ایک خانوادہ تھا, میں نے نہ دیکھا تھا نہ جانتا ہوں میں ان کو. اور اسی دن پرائم منسٹر صاحب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں
عطا طارڑ صاحب انہوں نے ابھی FIR درج نہیں ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان قاتل ہے، عمران خان، اور سارے آپ کے چینل نے سب پروگرام آپ کے بند کر دیے، ان کی اس فرمودات کو دکھانا شروع کر دیا۔ تو جہاں پرائم منسٹر ایک آدمی کو جو ہے اپنے سیاسی مخالف کو اس طرح سے نامزد کر دے اور پھر FIR میں ان کا نام آ گیا، وہ بھائی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہے، اور پھر اینٹی ٹیررزم کا لگا دیا گیا۔ اینٹی ٹیررزم وہاں کون سا آبجیکٹ تھا ٹیررزم کرنے کا؟ دہشت گردی کا تو کوئی عنصر اس میں تھا ہی نہیں طرح سے، وہ لگا دیا گیا۔ اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم جج صاحب جو ہیں انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کوئی شہادت ہے بھی یا نہیں ہے، انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ تو مجھے وہی بھٹو کا جو ہے وہ نظر آ گیا کہ کیا یہ بھٹو کا پھر ریپلیکا دہرایا تو نہیں جا رہا ہے۔ میں چونکہ ان میں وکیل رہا ہوں، رانی شہید بے نظیر بھٹو کا بھی وکیل رہا ہوں، تو میں نے یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ ایک اور سانحے کا پاکستان متحمل نہیں ہے، ایک اور جو ہے پرائم منسٹر کو لحد میں اتارا جائے یا پھر ایک عدالتی قتل ہو، یہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ تو میں نے بالکل، انہوں نے جب مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ میں ان کا وکیل اس کیس میں بنوں، تو میں بالکل اس کیس میں وکیل بنا ہوں، لیکن نہ میں کسی ان کی قانونی ٹیم کا حصہ ہوں، نہ میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں پیپلز پارٹی ہوں، لیکن میں ایک وکیل ہوں اور پاکستان کا وکیل ہوں، پیپلز پارٹی کا وکیل نہیں ہوں، معاف کیجیے گا۔ تو اس لیے وکیل ہونے کے ناطے سے میں انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ میری قانونی جو ہے آپ معاونت کیجئے گا، تو آئین اور قانون کے تحت مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی بطور وکیل کے ان کی مدد نہ کروں۔ سو میں نے وکالت کے فریضے منظور کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے میں نے وہ دائر کر دی ہے قواش میں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے گھر پہ فائرنگ کی گئی، یہ آپ جو حق سچ بولتے ہیں پیپلز پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی آپ دبنگ انداز میں ہر پارٹی کے لیے سچ بولتے ہیں، ہمیشہ آپ نے سچ بولا، جس طرح PTI کے لیے بھی آپ نے سٹینڈ کیا، تو کیا فائرنگ اس دباؤ کے لیے کی گئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے بہتر اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے۔ اچھا سر، دیکھیں یہ جو پھول جھڑیاں ہیں میرے گھر پہ برسائی گئی ہیں، یہ ہم اس کے پہلے بہت پرانے واقف ہیں۔ جب بھٹو سے شہید کیا گیا تھا تو ساروں کو انہوں نے جو ہے تہس نہس کر دیا۔ جب ہم نے تحریک چلائی بحالی عدلیہ کی، تو سب سے پہلا خون آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، میرا مال کی سڑکوں پر جو ہے گرایا گیا تھا جب میں لیڈ کر رہا تھا وکلاء کی تحریک کو۔ تو اس کے بعد مجھے پابا سلاسل بھی ہونا پڑا اسی کی پاداش میں۔ تو ہم تو یہ جب بھی مارشل لاء آیا ہے ہم ڈنڈے کھاتے آئے ہیں، اور یہ پھول جڑیاں ہمارے اوپر برستی رہی ہیں۔ ظاہر ہے میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ کس نے کرایا ہے اور کیوں۔ یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے جو ماڈل ٹاؤن میں حرکت کی تھی وہی حکومت ہے۔ شہباز شریف وہی ہے جس کے گھر کے قریب سے گولیوں کی تڑاک کی آواز اس وقت آ رہی تھی اور 12 لوگوں کو مار دیا تھا، اور آج تک ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور عدالتوں کا منظور نظر ہے۔ او بھائی، قانون کی دھجیاں تو تم نے اڑائی ہوئی ہیں، آئین کو تم نے جوتی کی نوک پر رکھ کر جو ہے اس کو